حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 شو ہے یہ حیا علی الفلاح، رمضان کا خصوصی شو، اور میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، آپ کی آر جے مہاوش خان. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں عامر خادم حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. اچھا، آج کا ٹاپک، اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی وہی کہ ہر دفعہ جس طرح سے وقت کی رفتار ہوتی ہے، بہت جلدی روزے گزر رہے ہیں، ہم بالکل اختتام پر ہیں، اور کچھ آنے والے شوز میں سوچ رہی ہوں کہ ہم کچھ جو راتیں ہیں اور جو گزر رہی ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ابھی جو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ ایک ہمارے ذہن میں نا ایک سوال ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مذہب جب آتا ہے نا، تو آپ نے عموماً خاص طور پہ جو آج کل لبرلز ہیں، جو اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، انسان کے اوپر پابندیاں لگا کے ہم اس کو دراصل باؤنڈ کر لیتے ہیں. انسان تو ایک آزاد روح ہے اور اس کو تو مطلب حق ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے اور جو چاہے کرے، اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں، یا مذہب ہماری ضرورت ہے تو کس طرح سے ہے؟ جی، اچھا اور کافی توجہ طلب اور وقت طلب سوال ہے. سنجیدہ حلقوں میں یہ سوال جو ہے نا بڑا مشکل سے ہوتا ہے. یہ ذرا غیر سنجیدگی کے ساتھ تو کرنا آسان ہے، لیکن جہاں پہ اس پہ تھوڑا سا سوچا اور سمجھا جائے تو کم از کم یہ بات کہ ہمیں آزادی چاہیے، یہ تو ممکن نہیں ہے. یعنی کہ جن کو آزادی چاہیے ان سے کہیں کہ وہ اپنے آفس جانا ترک کریں، اسکول کالج جانا ترک کر دیں، کیونکہ وہاں تو پابندیاں ہوتی ہیں. آپ آفس پہنچیں، آپ کے آفس کا وقت ہو صبح 9 بجے اور آپ 11 بجے پہنچیں، اور آپ کے مینیجر جب آپ سے کہیں کہ بھائی کیوں آئے ہو 11 بجے، 9 بجے کیوں نہیں آئے، تو آپ ان سے کہیں بھائی دیکھیں آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کی خواہ کی پابندیاں لگا رہے ہیں میرے اوپر. تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا کہ کچھ دنوں بعد آپ کی جاب وہاں پہ نہیں رہے گی. تو انسان جب ایک معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے تو اس ایک انسان کی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے، اس کی انفرادیت ہوتی ہے، اور پھر اس معاشرے کی ایک جو شخصیت ہوتی ہے یا معاشرے کا کی جو حیت ہوتی ہے، اس کے اندر ڈھل کے انسان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمپرومائزز کرنے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے اور دے کرنا پڑتا ہے. دوست انسان جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو ان کو بھی آپس میں اسی طرح کا معاملہ کرنا پڑتا ہے کہ جی کچھ چیزیں آپ کی مانی جائیں گی، کچھ چیزیں کسی اور کی مانی جائیں گی. تو یہ جو پابندیاں ہیں تو پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی دیکھیں آپ پابندیاں لگا رہے ہیں میرے اوپر. اگر یہ دونوں حضرات یا خاتون و حضرت جو ہیں جو ساتھ رہ رہے ہیں، یہ اگر دونوں ہی کہیں کہ ہمیں کوئی پابندی نہیں چاہیے، تو یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، چاہے جائے کہ پورا معاشرہ ایک ساتھ رہ رہا ہو. تو اگر ہر انسان جو ہے وہ صرف یہ کہے گا کہ جی مجھے آزادی ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے سامنے والے کو بھی مکمل آزادی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ ہے اس کو بھی مکمل آزادی ہونی چاہیے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا جس کو ہم انارکی کہتے ہیں، جس کے اندر معاشرہ جو ہے وہ فنکشن کرنا بند کر دے گا، معاشرہ نہیں رہ سکتا. اچھا، لیکن اصلاً کوشچن ان کا یہ نہیں ہوتا، اصل سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مذہب کی پابندی، مطلب ٹھیک ہے ہمیں کچھ معاشرہ چلانے کے لیے کچھ قواعد چاہیے، کچھ ضوابط چاہیے، لیکن وہ ہم جو ہے وہ آپس میں بنا لیتے ہیں بیٹھ کے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی ڈیوائن انٹریکشن، کوئی جو ہے وہ خدا کی طرف سے کسی گائیڈنس کی ہمیں ضرورت ہو اس معاملے میں. تو دیکھیں یہ سوال بھی مطلب بالکل اگر ہم تھوڑا سا اس کے اندر جھانکیں تو اس کے بعد یہ سوال ختم ہو جانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ میں آپ کی کسی بھی بات کو کیوں مانوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کی طرف سے انٹریکشن، ہم خدا کی طرف سے کوئی ڈکٹیشن کیوں لیں، ہم آپس میں بیٹھ کے کیوں نہ بنا لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ انتہائی احمق ہیں. تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بنانا پسند کروں گا یا کہیں اور سے لینا پسند کروں گا؟ ٹھیک ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ میں انتہائی احمق ہوں، تو اصلاً تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں تمہیں، تم مان لو بس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کہنا کہ جی ہم بیٹھ کے بناتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر کوئی ہائرارکی بنی بھی ہو. اگر ہم سب ایک جیسے لوگ ہیں، پورا معاشرہ اور اللہ تعالیٰ اور دین اور بہرحال ہم سب بھی کہتے ہیں کہ جی آل مین آر ایکول، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کی بات کیوں مانوں، آپ میری بات کیوں نہ مانیں.
آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے پوچھتا ہوں مہوش، کیا جھوٹ بولنا اچھی بات ہے؟ بتائیے. نہیں، جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ہے. تو آپ بتائیں فیصلہ کیسے ہوگا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ کیا کسی کا مال چھیننا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بری بات ہے. میں کہتا ہوں اچھی ہے. اب فیصلہ کیسے ہوگا کہ اچھی ہے یا بری ہے؟ آپ بھی ایک انسان ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، ہم دونوں برابر ہیں. اچھا، تو اب فیصلہ ہم دونوں کے درمیان نہیں ہو سکتا. لازماً ہمیں کوئی ایک تیسری پارٹی چاہیے جو کہ یہ فیصلہ کرے کہ ہاں جی مہوش صحیح ہیں اور عامر صاحب غلط ہیں. تو دین ہمیں وہ تیسری اینٹی جو ہم سے بلند ہے، جس کو ہم اپنے آپ سے سپیریئر مانتے ہیں، وہ دیتی ہے. اس دین یا اس مذہب کے بغیر دنیا کے اندر کسی اخلاقیات کا کوئی وجود نہیں رہ سکتا. تو نہ جھوٹ بولنا بری بات ثابت ہو سکتی ہے، نہ ڈاکہ ڈالنا، نہ قتل کرنا، ان میں سے کوئی بات بھی. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ جو ہے خدا کو نہیں مانتے تو ان کے ہاں یہ باتیں رہی ہیں. مطلب تھوڑے سے عرصے پہلے جرمنز نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے کیا اصول بنا لیا کہ جیوز جو ہیں وہ ہم سے انفیریئر ہیں، جرمنز جو ہیں وہ پوری دنیا سے زیادہ سپیریئر ہیں. اچھا، یہ اصول کس نے بنایا؟ کیا پوری دنیا نے باقی نے مانا ان کو؟ اس کی بنیاد پہ انہوں نے اتنا بڑا قتل و غارت کر ڈالا. ٹھیک ہے، یہ لینڈ میرا حصہ ہے یا آپ کا حصہ ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ آپ بھی ایک فرد ہیں یا آپ بھی ایک قوم ہے، میں بھی ایک قوم ہوں، ہم دونوں ایک بات کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں، فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو یہ جتنے بھی اخلاقیات، جتنی بھی موریلٹی ہمیں دی جاتی ہے، یہ موریلٹی وجود نہیں رکھ سکتی اگر ہم مذہب کو بیچ سے ہٹا دیں. ایک مذہب جو ہے جو کہ ہمیں ایک ایسی ذات مہیا کرتا ہے جس کو ہم اپنے آپ سے اوپر سمجھتے ہیں، جس کو ہم حکم دینے والا سمجھتے ہیں، اور جس کے حکم کی تعمیل کو ہم فرض سمجھتے ہوں، اگر یہ نہ ہو تو کسی بھی معاشرے کے اندر کوئی بھی اخلاقی بات جو ہے وہ رہ نہیں سکتی. اور یہ جو معاشرے خدا بیزار ہیں آج کی تاریخ میں، ان کے اندر یہ باقاعدہ مسئلے کی صورت ہے. وہاں پہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کو ہم کہاں پہ لے جا کے روکیں. تو دیکھیں کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جو ان کی سوسائٹی میں بہرحال مانی جاتی ہیں کہ بھائی جھوٹ بولنا بری بات ہے، ٹھیک ہے بری بات ہے، لیکن اصلاً کس نے کہا ہے یہ بری بات ہے؟ اور وہ اس وقت تک جھوٹ نہیں بول رہے جب تک ان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. جہاں ان کو اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے تو یہ لوگ بڑے آرام سے دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جی ویسٹرن قومیں بڑی ہی تہذیب یافتہ، بڑی ہی سویلائزڈ، بڑی ہی جو ہے وہ سچ بولنے والی اور ایماندار، جھوٹ کا پالندہ ہے یہ ساری بات. انہی ویسٹرن نیشنز نے تمام انسیولائزڈ، جن کو ہم انسیولائزڈ کہتے ہیں، جن کو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں، ان کو لوٹا کھسوٹا، قتل کیا، بری طرح ان کے لوگوں کو جو ہے استعمال کیا. ان کو کوئی اخلاقی طور پہ تکلیف نہیں ہوئی اس سے. آپ یہ بات تو ہماری آنکھوں دیکھیے. آج یہ جو فلسطین کا سارا معاملہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اتنے بڑے بڑے ویسٹرن نیشنز جو ہیں وہ چپ کر کے کھڑے رہے، بلکہ اسرائیل کے حق میں کھڑے رہے. کیا نظر آتا ہے ہمیں؟ جب آپ نے دین کو ہٹا دیا بیچ سے تو موریلٹی کا وجود نہیں ہے. اب موریلٹی صرف ایک جو ہے وہ اس بات کا نام ہو گئی کہ مجھے کیا چیز فائدہ پہنچا رہی ہے. اگر سچ بولنا فائدہ پہنچا رہا ہے تو سچ بولنا مورل ہے، اگر جھوٹ بولنا فائدہ پہنچا رہا ہے تو جھوٹ بولنا مورل ہے. اور اگر پوری دنیا ہی اس طرح چلنی شروع ہو گئی تو اگین پھر کوئی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے اندر جو ہے وہ تباہی ہوگی، شکست و ریخت ہو جائے گی. صحیح. مطلب اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی یہ جو مذہب سے جو ایک طرح سے بیزار لوگ ہیں تو وہ بیسکلی مائٹ از رائٹ والا رول جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اپلائی کر سکیں. وہ دنیا کے اوپر ان کی جو مرضی ہے، جس طرح سے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں، جس طرح سے ان کو چیزیں نظر آتی ہیں، تو وہ اس طرح سے ہی مطلب دنیا کے اوپر راج کرے اور کوئی ان سے کچھ پوچھنے والا نہ ہو. آپ نے مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے بات کہہ دی. بالکل درست بات ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ کسی خدا کی مرضی نہیں چلنی چاہیے تو اصلاً وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری مرضی چلنی چاہیے. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کس طرح نظر آتی ہے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کچھ دنیا کے چودھری ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا سسٹم چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو چاہے وہ کچھ اور ہو، کوئی بھی کریسی لگا لیجیے. اچھا، لیکن جب وہ ڈیموکریسی ان کی منشا کے خلاف چلی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مرضی ہو چاہے وہ کسی سسٹم کے تحت چلے. ٹھیک ہے، تو یہی دنیا کے چودھری جو ہیں یہ کچھ ممالک میں ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں کی عوام میں جو ڈیموکریسی ہے
وہ ان کی امنگوں کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ بارہا دیکھا, ہم نے حکومتوں کے تختے الٹتے دیکھے پورے. تو ہر وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی نہیں چلنی چاہیے یا کوئی خدا ہمیں گائیڈنس نہ دے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ گائیڈنس ہم ان سے لیں, بلکہ یہ جملہ بذات خود کہ کسی خدا کی گائیڈنس نہیں چلنی چاہیے, یہ گائیڈنس ہی تو ہے. یہ ہمیں گائیڈ ہی تو کر رہے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیں خدا کے کو معاملے میں مت لائیں, آپ میری بات سنیں. صحیح. اچھا, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, ہم بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے. لسنرز سب ہمارے ساتھ ہی رہیے ہیں, سنتے رہیں FM 107. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے مذہب ضروری کیوں ہے. اچھا, آج کل عامر صاحب ایک چیز جو میں نے بڑی نوٹ کرنا شروع کی ہے, مطلب یہ پچھلے کوئی 15 سالوں سے تو بہت زیادہ نظر آتی ہے. مطلب آپ کو اچھے مطلب ایک مذہبی لوگ بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب سے جو بڑا مذہب ہے نا وہ انسانیت ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے, مطلب مجھے اگر جب بھی میں یہ جملہ سنتی ہوں تو مجھے کچھ ایک اندر سے نا تکلیف سی ہوتی ہے. مجھے ایک لگتا ہے کہ یہ بڑا معنی خیز ہے اور اس کے تھرو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور آپ کو اکثر مطلب سیلیبریٹیز کی دیکھ لیں, آپ مثال لے لیں, آپ کو جو دنیا میں اس وقت جو ایک ہوتا ہے نا, جو ایک آپ کے لیے انسپریشن بنے ہوئے ہوتے ہیں, جن لوگوں کی فالوئنگ بہت ہے, تو ان لوگوں کا یہ ایک مخصوص جملہ بھی ہے اور فیوریٹ بھی ہے کہ سب سے پہلے انسانیت آتی ہے. یہ کس دھارے پہ لے کے جا رہی ہے دنیا کو؟ اچھا, تو دیکھیں اس میں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ بس جملہ بالکل درست بات ہے کہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں اور ہمیں اس جملے سے کوئی بھی ذرا سمجھدار آدمی ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی, کیونکہ اس کا مطلب, اس کا ایک اندر کا مطلب ہے جو شاید واضح نہیں ہوتا ہمارے سامنے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس دین کے تم پیروکار ہو اس میں شاید کسی طرح انسانیت کے خلاف کچھ باتیں ہیں. سمجھ رہی ہیں آپ؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسانیت کے اندر ایسی شامل ہیں جو کہ آپ کے مذہب کے اندر شامل ہی نہیں تھیں. آپ کا مذہب کہیں ان کو کٹ شارٹ کر رہا تھا, کہیں انسانیت کے خلاف کچھ کام کر رہا تھا, تو اس لیے اس سے ایک بڑا مذہب بنانے کی ضرورت پڑ گئی جو کہ انسانیت ہے. تو ہمارا دین جو ہے یہ ایک مکمل دین ہے. اس کے اندر انسان کی جو فطرت ہے اس کو پوری طرح اللہ تعالیٰ نے, یہ تو مینول ہے نا, تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نئی گاڑی لے اور وہ گاڑی لے کے کہے کہ جی میں اس کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا. اس کے لیے آپ نے مینول کیوں دیا ہے مجھے؟ اس مینول میں تو بہت ساری خواہ کی حدود و قیود لگی ہوئی ہیں. اس میں تو یہ لکھا ہے اس کے اندر پیٹرول ہی ڈالنا, ڈیزل مت ڈال دینا. حالانکہ میری آزادی ہے, کا تقاضا یہ ہے کہ میں چاہوں تو ڈیزل ڈلوانا چاہوں تو ڈیزل ڈلواؤں, چاہے پیٹرول ڈلوانا چاہوں تو پیٹرول ڈلواؤں. کیوں آپ مجھے اس بات پہ جو ہے وہ پابند کر رہے ہیں کہ میں اس میں پیٹرول ہی ڈلواؤں؟ اس کی جو ونڈ شیلڈ وائپر کا فلوئڈ ہے اس میں میں پانی ہی ڈالوں, میں اس میں ڈیزل کیوں نہ ڈال دوں؟ ٹھیک ہے جی. تو اب ہم سب کو پتا ہے کہ ایسے کیا ہوگا, ایسے وہ گاڑی نہیں چل سکتی. تو اسی طرح ہمیں ایک مینول دیا گیا. اچھا, وہ مینول کس چیز کا ہے؟ وہ انفرادی زندگی کو اور اجتماعی زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کا مینول ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انفرادی زندگی کا پیٹرول کیا چیز ہے اور اجتماعی زندگی کا پیٹرول کیا چیز ہے, کس موقع پہ کہاں پہ پانی ڈلنا ہے اور کہاں پر کچھ اور جو ہے وہ چیزیں ڈالنی ہیں. تو ہم یہ کہہ کر کہ جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, ہم کہہ یہ رہے ہیں اصلاً کہ جی ہمارا دین جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے کہیں پہ, جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. ہمارا دین جیسے میں نے کہا فطرت کا دین ہے. تو ہاں, کیا انسانوں کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے بیسٹ چیز کیا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. انسانیت نے تو ادھر سے ادھر دھکے کھائے ہیں. انسانیت نے تو کبھی جو ہے وہ بادشاہوں کو پوجا, کہیں بتوں کو پوجا, کہیں درختوں کو پوجا, کہیں ان کے سامنے اپنے بچوں کی گردنیں کاٹی ہیں, قربانیاں دی ہیں, بلیاں چڑھائی ہیں. تو اور پھر کہیں وہ کبھی کیپٹلزم کے اندر, کبھی سوشلزم کے اندر, کبھی مارکسزم کے اندر, ان سب کے اوپر اپنی بلیاں چڑھائی ہیں. تو انسانیت کو ہمیشہ تو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے صحیح کیا ہے. لیکن جو ایک مینول جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مینول ہے, جو تمہارے ساتھ ہی آیا تھا, اللہ نے اس کا وعدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے این دم تک آج تک. اس مینول کی میں تمہارے لیے بہترین بات لکھی ہوئی ہے کہ تمہارا معاشرہ, تمہاری اجتماعیت کس طرح بہترین طور پر فنکشن کر سکتی ہے. تو یہی تو انسانیت ہے, یا اس سے باہر کوئی انسانیت ایگزسٹ کرتی ہے؟ لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں ان کا منشا کیا ہوتا ہے؟ ان کا منشا یہ ہوتا ہے وہی بات کہ جی ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے چھوڑ دیں آپ کہ بہترین بات کیا ہے, ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تو اللہ کی نہ سنیں آپ, ہماری سن لیں.
اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک قابل قبول بات نہیں ہے. اچھا لیکن بہرحال اس کے اندر ایک جو پھر کہیں غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے, یا شدت پسندی کہہ لیں اس کو یا کچھ اور کہہ لیں, انسان کی ایک انفرادی زندگی ہے. انفرادی زندگی کے اندر انسان کے پاس کافی آزادی ہے. کوئی شخص اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ مجھ سے آ کے پوچھے اپنے گھر کی کوئی بات کہ جی دیکھیں میرے گھر میں یہ بات ایسے ہو رہی ہے, آپ کیا مشورہ دیتے ہیں, میں مشورہ دے سکتا ہوں. لیکن حکومت وقت بھی جاسوسی نہیں کر سکتی آپ کے گھر میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر, نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ. تو ہم نے کہیں اگر کہیں زیادتی کی, ہم ٹھیکیدار بن گئے کہ جی ہم ہر اور اس کی جو انفرادی شخصی آزادی ہے ہم نے اس کو بھی سلب کر لیا دین کے نام پہ یا مذہب کے. اور یہ ہوا ہے اصل میں تو, یعنی کہ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ کے اندر مذہب کے نام پر انسانوں کی آزادی چھینی بھی گئی ہے بہت دفعہ. ٹھیک ہے, تو وہاں سے ایک مذہب کے لیے ایک بے یقینی, ایک عدم اطمینان کی سی کیفیت بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ہے. لیکن ہم نے اپنا کیس صحیح سے پریزنٹ ہی نہیں کیا. ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ اسلام وہ اس قسم کا مذہب نہیں ہے جو لوگوں کی آزادیاں چھین کے ان کو غلام بناتا ہے. بلکہ یہ تو جب فارس میں گئے تھے غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص گئے تھے, ان کا جملہ تھا وہاں پہ, فارس کے سپہ سالار نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ تو پہلے بھی آتے تھے اور یہاں کشت و خون کر کے تھوڑی سی لوٹ مار کر کے تھوڑا سا مال غنیمت جمع کر کے واپس چلے جاتے تھے. اس دفعہ تو تم جو فارس میں گھسے چلے آ رہے ہو تو ہمارے جو ہے کیپٹل تک پہنچ گئے ہو, راجدھانی تک پہنچ گئے ہو, ہماری کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلے ہم آتے تھے, اس دفعہ ہم بھیجے گئے ہیں. اور ہم بھیجے گئے ہیں اس لیے کہ ہم لوگوں کو بادشاہوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر ڈال دیں. یعنی کہ اب کوئی شخص آپ کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. فیصلہ اللہ کرے گا, اور اللہ کس بیسس پہ کرے گا؟ اللہ اپنی کتاب کی بیسس پہ کرے گا. ٹھیک ہے, اب جس شخص نے بھی جو بھی اتھارٹی ڈرائیو کرنی ہے, دیکھیں پہلے تو لوگوں نے اپنی اتھارٹیاں خود بنائی ہوئی ہیں نا, میں بھگوان کا روپ ہوں, میں خدا کا اوتار ہوں, میں تمہارا بادشاہ ہوں, یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی اتھارٹیز ہیں. جبکہ اللہ نے بتائی ہوئی, اللہ کے نے جو ہمیں دی ہے وہ ایک اتھارٹی ہے, وہ ہے کتاب اللہ, اور سنت اس کی جو ہے, اور سنت و حدیث جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. تو اب جس کو بھی ڈرائیو کرنی ہے اپنی اتھارٹی, وہ کتاب اللہ سے ہی ڈرائیو کرے گا. تو تمام انسان برابر آ گئے, سب کے پاس وہ کتاب اللہ موجود ہے, سب کے اختیار میں ہے, سب کے ایکسس میں ہے. تو وہ ان سب کے سب جو ہیں, جس کو کوئی بھی اتھارٹی چاہیے, جس کو اپنی بات کو منوانا ہے, تو وہ کدھر سے اپنی بات کو منوائے گا؟ وہ اللہ کی کتاب سے منوائے گا. وہ اس بیسس پہ نہیں منوائے گا کہ جی میں فلانے کا بیٹا ہوں, یا ہم فلانے خاندان سے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, ذات پات رنگ نسل, یہ سب اللہ نے ختم کر دی. ان کو یہ اللہ کا دین ہے, یہ ان سب کو نیچے کر دیتا ہے. ورنہ جیسے میں نے وہ جرمنوں کی مثال دی آپ کو کہ ایک ریس کہتی ہے جی ہم سپیریئر ہیں, کوئی کالا کہتا ہے, کوئی گورا کہتا ہے جی ہم کالوں سے سپیریئر ہیں, کوئی عربی کہتا ہے کہ ہم اجمیوں سے سپیریئر ہیں. تو یہ ساری کی ساری سپیریورٹیز دین ختم کرتا ہے. تو یہی تو سب سے بڑی انسانیت ہے. اس سے بڑی انسانیت کیا ہوگی کہ تمام انسان برابر ہیں. کونو عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے ہو تم سارے کے سارے, اللہ کے غلام. کوئی اس میں سے بیچ میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کی غلامی سے باہر ہو. تو سب کے سب اللہ کے بندے ہو, سب کے سب برابر ہو. اور اب تم میں سے فضل والا وہ ہے, تم میں سے جو سب سے وہ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو اللہ سے زیادہ تقوی رکھتا ہے, اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے, وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اکرام والا ہے, زیادہ عزت والا ہے. بس وہ بھی اللہ کے نزدیک. انسانوں کے اندر یہ سارے لوگ برابر ہو گئے. اس سے بڑی انسانیت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا مساوات کیا ہوگا؟ اس سے بڑی ایکوالٹی کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ جو ایک انسان کی جو کنفیوژن ہے, یہ ڈیفینیٹلی ہمیں مطلب جو ہے نا بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا رہی ہوتی ہے. لیکن اس چیز کو سمجھنا کس طرح سے, مطلب ایک تو یہ کہ خود کس طرح سے سمجھا جائے, اس طرح پھر اسی طرح دیکھا جائے تو دوسروں کو, جو آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اپنی رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جنہیں مذہب ایک گلے کا توق لگ رہا ہوتا ہے, جن کے لیے بہت ہی مطلب یہ ایک بھاری چیز ہے, تو ان کو کس طرح سے اس کے اوپر آمادہ کیا جائے کہ آپ وہ اس چیز کو آسانی کے ساتھ سمجھیں, ان کو پتہ چلے کہ یہ ان کے لیے بیسکلی نفع کی بات ہو رہی ہے. جی, جیسے میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ ہم نے اپنا کیس بیان ہی نہیں کیا. ہم واقعتاً مذہب کو مختلف قسم کی قید و بند
ہی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے ذہنوں میں بھی ہمارے یہ رہا کہ جی مذہب جو ہے نا وہ بس انسان کو پابند کر رہا ہے اور آزادی کہیں باہر ہے. حالانکہ دیکھیں انسان کے لیے یہ بہت بڑی آزادی ہے مذہب کے اندر, دین کے اندر, کہ انسان کو رائٹ اور رانگ کا پتہ لگ جانا اور اس کو یہ پتہ لگ جانا کہ کون سی چیزیں میرے قدرت میں ہیں اور کون سی چیزیں میری قدرت سے باہر ہیں. یہ کیسے پتہ لگے گا؟ دیکھیں جو بھی بات اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ہمیں بتا دی, یہ کرو اور یہ نہ کرو, اس بتانے کا جو سمجھیں یہ بتانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز تمہاری قدرت میں ہے. کچھ لوگ جیسے پریشان ہو رہے ہیں جی ہمارا قد چھوٹا ہے, پوری زندگی اس میں گزار دی کہ جی میرا قد چھوٹا ہے, میرا رنگ سانولا ہے, گہرا ہے, یا میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا, اس کے اوپر ہمارے کوئی حکم ہی نہیں ملا ہوا تھا. تو یعنی کہ یہ چیز کیا تھی, یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی تھی. کہ اللہ نے کبھی نہیں کہا گورے ہو جاؤ سارے کے سارے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ چیز تمہارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو, تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھنا ہماری قدرت کے اندر ہے. اللہ نے کہا کوشش کرو, اچھا رزق کمانا, اب آدھی کیا جی 99% دنیا تو اسی چکر میں ابھی ہے نا کہ جی میرے پاس رزق ہو, میرے پاس کھانا ہو, میرے پاس مال ہو, دوسرے سے زیادہ ہو. اب میں اپنے آپ کو دیکھ کے کرتا رہتا ہوں کہ جی یہ ان کے پاس, دیکھیں میرے سارے کلاس فیلوز آگے نکل گئے, میرے پاس نہیں ہے. اب میں پوری زندگی اپنے آپ کو برا بھلا کہتا رہوں. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں یہ کہا کہ مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. اللہ نے کہا اپنے رزق کا بندوبست کرو, کھاؤ پیو اور زیادتی نہ کرو. تو اس بات نے مجھے کیا بتا دیا کہ میرے قبضہ میں, میری قدرت میں یہ چیز تو ہے کہ میں کوشش کر لوں, یہ نہیں ہے کہ میں حاصل کر لوں. حاصل کرنا وہ اللہ کا کام ہے, کہ کسی کو حاصل دے دینا, اس کا حصول اس کے لیے آسان کر دینا, کسی کے لیے مشکل کر دینا. تو یہ بذات خود آزادی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس مصیبت سے, اس جھنجٹ سے کہ نہیں بھائی تمہارے پاس مال کیوں نہیں ہے, دوسرے کے پاس کیوں ہے, اللہ نے مجھے نجات دلا دی اس سے. یہ میرے لیے آزادی کی بات نہیں ہے کہ واقعتاً اچھا میں نے تو کام کر لیا اپنے حصے کا, ٹھیک ہے, باقی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. مغرب کے اندر اتنی خودکشیاں ہوتی ہیں جتنی پورے یہ ہمارے حالانکہ علاقے غریب ہیں لیکن ان کے اندر نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے لوگ اس بات میں اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ جی رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے. مغرب میں جب کوئی ناکام ہو جاتا ہے اس کی وہ اپنی کسی پلاننگ میں کسی اس میں, تو ان کے اندر سوسائڈل تھاٹس پیدا ہو جاتی ہیں. وہاں پہ مینٹل النیسز اس لیے بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام نہیں ہوا تو میرا قصور ہے. یعنی کہ وہ اپنی اس خیال کے قیدی بن کے رہ رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خیالات سے آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سیدھی رستہ دکھاتا ہے, ایک صراط مستقیم دکھاتا ہے. تو دین کے اندر دیکھا جائے تو اصل دین ہمیں آزاد کر رہا ہے, وہ ہمیں وہ ڈائریکشن دکھا رہا ہے جس پہ ہم اصلاً جا سکتے ہیں. کسی دیوار سے سر پھوڑنے سے روک رہا ہے, اور دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ جی ہمیں اسی دیوار سے سر پھوڑنا ہے. تو جن لوگوں کو تو جو آپ کا سوال تھا, میں بہت لمبا بات ہو گئی, لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے, تو دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس بات سمجھانی ہوگی ہم اس دین کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. پھر جو بات ہم نے کرنی ہے سامنے والے سے, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس کا طریقہ, بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو حکمت کے ساتھ سامنے والے کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس موعظۃ الحسنہ, ہم دین کا ڈنڈا جب لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب کے سروں پہ برسانا ہی شروع کر دیتے ہیں اس کو. تو اردو کی آخری کتاب پدرس بخاری میں وہ کہتے ہیں کہ جی مختلف شیپس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ مثلث ہے, ٹرائنگل ہے, یہ فلانا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ دائرہ ہے. تو ایک دائرہ اسلام بھی ہوتا ہے, پہلے لوگ اس میں داخل کیے جاتے تھے, آج کل اس سے خارج کیے جاتے ہیں. تو اب ہم نے وہ جو دین کا ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے تو ہم لوگوں کو بھائی یہ بھی خارج, وہ بھی خارج, جس نے بھی کہہ دیا وہ بھی خارج. تو ہمارا کام یہ ہے جن لوگوں کو تھوڑی سمجھ آ جائے, اللہ تعالیٰ نے جس کو سمجھ بوجھ دی ہے, تھوڑا سا علم دیا ہے, کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو بہرحال اچھائی کی طرف بلانے میں کامیاب ہوں. ہمیں جب اس نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گے تو تب بھی ہم صرف کام ہی کر سکیں گے. ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جی ہدایت آپ نہیں دے سکتے کسی کو, تو ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے. لیکن ہمیں نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بہتر کرتے رہنا ہے کہ ہاں جی ہم اس بات کو بہترین طریقے سے کہنے کی صلاحیت رکھے ہیں یا نہیں رکھتے ابھی.
صحیح. کس طرح ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں. صحیح جی. تو اچھا اب اس وقت ہمیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. لسنرز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش only on FM 107 دل سے دیسی. جی تو ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح. اور اب ایک بڑا ہی آج ہم جب بات کر رہے ہیں مذہب کی کہ مذہب ہماری زندگی میں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے, تو مذہب سے ایک سوال میرے ذہن میں جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ آج کل کا نا ایک بہت بڑا خطرہ جو محسوس میرا خیال ہے ہم لوگ کر رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف جب ہم مذہب سے انکار کر رہے ہوتے ہیں, پھر ایک بات جو میں نے کی ابھی تھوڑی دیر پہلے, انسانیت سب سے بڑا مذہب, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سب مذہب ایک ہی جیسے ہیں. یہ جو مذاہب ہیں ان میں کوئی الگ الگ تمیز کرنا ضروری نہیں ہے. ہم صحیح ہے کہ کوئی نام رکھا ہوا ہے, کسی نے کوئی نام رکھا ہوا ہے, لیکن مانتے تو سب اللہ کو ہی ہے نا. تو اس میں ہوتا کیا ہے, نقصان جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے تہوار, ایک دوسرے کی جو رسومات ہیں, ایک دوسرے کا حلیہ, ایک دوسرے کا لباس, سب کو اختیار کر لیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کسی نام سے بھی پکاریں ہیں تو ہم بھی اس طرح سے دیکھا جائے تو ہمارا دل جب چاہ رہا ہے تو ہم کچھ بول دیں, ہمارا جب دل چاہ رہا ہے ہم اللہ کے نام سے پکار لیں. تو یہ جو ہے یہ کتنا بڑا خطرہ ہے, اور اس چیز کو روکا کس طرح سے جا سکتا ہے. جی بالکل صحیح نشاندہی کی آپ نے کہ یہ بھی ایک بات ہے, ایک سوچ ہے جو آج کل معاشرے کے اندر بڑی عام طور پہ پائی جاتی ہے. اچھا اس کے لیے جو نام ہے وہ ہے وحدت ادیان, تمام ادیان کی ایک ہی وحدت ہونا. لیکن اس کے پیچھے بھی جو سوچ ہے وہ کیا ہے, وہ سوچ یہ ہے کہ تمام ادیان جھوٹ ہیں. اصلاً کیا ہے, جب ہم کہتے ہیں تمام دین سچے ہیں, تمام مذاہب سچے ہیں, تو اصلاً ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مذاہب جھوٹے ہیں. اور یہ کیا ہیں, یہ انسانوں کی ذہنی اختراع ہے. انسانوں نے اپنے ذہن سے بنائی ہیں یہ چیزیں. تو چونکہ انسانوں نے بنائی ہیں اور یہ چیز فلانی چیز فلانے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے, فلانی چیز فلانے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے, یہ لوگ 1000 سال سے یہ فلانا مذہب پریکٹس کر رہے ہیں, یہ فلانے لوگ فلانا مذہب پریکٹس کر رہے ہیں, تو بس ساری بات ہے کہ سارے دین ایک ہی بات سکھاتے ہیں, سارے مذاہب ایک ہی بات سمجھاتے ہیں. کوئی دین یہ نہیں کہتا کہ کسی کے اوپر ظلم کرو, کوئی دین یہ نہیں کہتا کہ کسی کی جیب کاٹو, کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو. سب مذہب اچھی باتیں سکھاتے ہیں. اچھا, تو اس میں تو ہماری بات غالباً کچھ پچھلے پروگراموں میں بھی ہوئی کہ دیکھیں, جھوٹ نہ بولنا, قتل نہ کرنا, چوری نہ کرنا, خیانت نہ کرنا, یہ سب اخلاقیات کا حصہ ہے. اور واقعتاً سب لوگ یہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ یہ اس جینیٹک کوڈ کا حصہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کیا ہوا ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں بتایا, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کے نفسوں کے اندر یہ بات الہام کی ہوئی ہے کہ ان کے لیے برائی کے کام کیا ہیں اور اچھائی کے کام کیا ہیں. تو یہ جو اخلاقیات ہیں نا, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام مذاہب سکھا رہے ہیں, تو یہ مذاہب کے نہ ہوتے ہوئے بھی سیکھے جاتے ہیں انسان. تو وہ جو مذہب کے کو مانتے ہی نہیں, جو دہریے ہیں, ایتھیسٹس ہیں, وہ بھی ان باتوں پہ تو آپ سے راضی ہیں. ان باتوں میں کون کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے؟ کوئی نہیں مانتا. جو دین ہے نا وہ ان سب باتوں سے ذرا آگے کی چیز ہے, بلکہ بہت آگے کی چیز ہے. یہ دین آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ معاشرے کے اندر توازن کیسا ہونا چاہیے. تو اگر ہم نے اچھا اس کے اندر نا ایک ڈسٹنکشن, ایک بات جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ ہے کہ ہم مذہب کہتے ہیں تو مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے. مذہب جنرلی 3 چیزوں کا نام ہوتا ہے کہ جی آپ کا عقیدہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز ہے عقائد. کیا عقیدہ ہے؟ کوئی کہتا ہے جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اللہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اچھائی کا خدا ہے, ایک برائی کا خدا ہے. ایک کہتا ہے کہ جی ہر چیز کا ایک خدا ہے, بارش کا خدا ہے, پہاڑوں کا خدا ہے, دریاؤں کا خدا ہے, اور روزی کا خدا ہے, اور پیسوں کا خدا ہے, اور اس طرح کے ہر چیز کے اوپر ایک خدا ہے. یہ عقیدہ ہو گیا. تمام مذاہب کے اندر ہوتا ہے, اسلام کے اندر بھی ہے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ جی اللہ ایک ہے, اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا, تو عقیدہ ہے ایک. اسی طرح تمام مذاہب کے اندر کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں, کچھ فارمز آف ورشپ ہوتی ہیں. ہم مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں مسجدوں میں جا کے, کوئی مندروں میں جاتا ہے, گھنٹیاں بجاتا ہے, کوئی گرجا گھروں میں جاتا ہے, اور کوئی افریقن قبیلہ شاید درخت پہ چڑھ کے کوئی عبادت کر لیتا ہو اپنی. تو وہ عبادت کرنے کے طریقہ کار بھی ہوتے ہیں سب کے اپنے اپنے. یہ ہو گیا مذہب کا دوسرا حصہ. مذہب کا تیسرا حصہ
رسومات کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کیا رسمیں اختیار کرتے ہیں. آپ کے ہاں زندگی کی جو اہم سٹیجز ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کان میں اذان دیتے ہیں اور تحنیک جو کہتے ہیں وہ کی جاتی ہے. کہیں اور جو ہے وہ بیپٹزم ہوتا ہے, بچے کا بپتسمہ ہوتا ہے, کہیں منڈن ہوتا ہے, کہیں کچھ اور سیلیبریشنز ہوتی ہیں. پھر جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو شادی کے معاملے میں کیا کیا جاتا ہے, کوئی پھیرے لگاتا ہے, کوئی جو ہے وہ گرجا میں جا کے کوئی کام کر لیتا ہے, کوئی ہمارے ہاں نکاح پڑھایا جاتا ہے. موت ہو جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ. تو یہ سب رسومات ہو گئیں. تو 3 جو مذہب کے پہلو ہو گئے وہ یہ ہو گئے: عقائد, عبادات, رسومات. ٹھیک ہے. تو ان میں ہم نے دیکھا کہ تمام مذاہب آپ کو یہ تمام باتیں جو ہیں بتاتے ہی ہیں. عقائد بھی ہر مذہب دیتا ہے, عبادات کے طریقے بھی ہر مذہب دیتا ہے, اور رسومات بھی ہر مذہب دیتا ہے. لیکن اللہ نے جو دیا نا وہ ہمیشہ سے ایک دین تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی ایک دین آیا تھا, اور دین کیا ہے, وہ ایک مکمل نظام حیات ہے. تو وہ یہ جو معاملہ تھا یہ سب کا سب انفرادی معاملہ ہے. میں اپنے عقائد جو رکھتا ہوں وہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہو سکتے, میرے اپنے ذہن کے اندر ہیں, میرے اپنے دل کے اندر ہیں وہ عقیدے. ٹھیک ہے. میں کیا رسوم عبادت جو ہے وہ اختیار کرتا ہوں یہ بھی میری اپنی مرضی ہے. تو یہ انسان کی ذاتی اچھا, یا پھر اگر میں نے اپنی شادی جو ہے وہ آگ کے پھیرے لے کے کر لی تو کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں دی میں نے اس سے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے آگے چلیے تو دین جو ہے نا وہ انسان کا, جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف. تو اس کے اندر کیا آ جاتا ہے, اس کے اندر آپ کی معیشت آ جاتی ہے, پوری اکانومی, کہ بھائی آپ مال کیسے کمائیں گے, کیسے خرچ کریں گے. ساری دنیا کی ساری برائیاں تو اس سے جنم لے رہی ہوتی ہیں. اب اگر میرا مذہب جو ہے وہ مجھے اس معاملے میں کوئی بھی گائیڈنس نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جیسے میرے اوپر چھوڑ دیا گیا, جاؤ جو چاہو کرو. تو اس کا نتیجہ ہم کیا دیکھتے ہیں, جو چاہو کرو کا, کہ لوگ اپنے پاس جمع کرتے چلے جاتے ہیں, غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے, امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. معاشرے کے اندر ایک غیر متوازن ہو جاتا ہے, توازن بگڑ جاتا ہے, توازن بگڑتا ہے تو ساتھ میں برائیاں جنم لیتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ بیچنے والے بن جاتے ہیں, کچھ لوگ خریدار بن جاتے ہیں, اور بہت ساری سماجی برائیاں جو ہیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر کویشچن ہے کہ جی طاقت کس کے پاس ہوگی, رول کون کرے گا. تو اگر دین کا اس سے تعلق ابھی آج کی دنیا کے اندر نہیں رکھا گیا, کہ رول کون کرے گا, جو لوگ ڈیسائیڈ کریں گے وہ رول کرے گا. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی جسے ہم کہتے ہیں. اسلام کہتا ہے معیشت کے معاملے میں تم حلال کماؤ گے اس طرح سے, اور یہ فلانی جگہ ہیں جہاں پہ تم خرچ کر سکتے ہو, اس کے علاوہ خرچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح حکومت کون کرے گا, طاقت کس کے پاس ہوگی. اللہ نے کہا تمام حکومت اللہ کی ہے, ان الحکم الا للہ, بس اللہ کے پاس یہ تمام حکومت. تو تمہارے پاس حکومت ہے ہی نہیں, تمہاری مرضی نہیں چلے گی. تو تمہیں اگر اپنی مرضی, تمہیں کچھ بھی کرنا ہے تو جاؤ کتاب اللہ سے سند لے کر آؤ اس کی. ٹھیک ہے. تو انسان کے لیے حکومت کا اختیار ختم, حکومت اللہ کی. تو ہماری حکومت جو ہے وہ بھی حکومت نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے نائبین ہیں جن کا کام اللہ کی بات کو نافذ کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. تو جو دین ہے وہ اس سے بڑی چیز ہے, وہ آپ کو صرف اخلاقیات نہیں دے رہا, وہ آپ کو پوری زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دین کا کام صرف یہ بتانا تھا کہ جھوٹ مت بولو اور چوری نہ کرو, وہ بہت ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن کو لے کے, وہ اس مذہب کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں. اور جو اللہ نے دین دیا ہوا تھا پہلے دن سے, چاہے وہ جب حضرت آدم لے کر آئے, جب حضرت نوح لے کر آئے, جب حضرت ابراہیم لے کر آئے, جب حضرت موسیٰ لے کر آئے, جب حضرت عیسیٰ لے کر آئے, ان سب نے پورا کا پورا دین لے کر آئے ہوئے تھے کہ تمام لوگ نہ صرف انفرادی سطح پہ بلکہ اجتماعی سطح پہ بھی اللہ کے حکم کے تحت زندگی اپنی گزار رہے ہوں. تو واقعتاً آج جب ہم نے اپنے دین کو بھی, اسلام کو بھی مذہب سے تبدیل کر دیا, تو اب واقعتاً وہ ایک طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ دوسرے مذاہب کے برابر ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ واقعتاً اس کے اندر بھی عقیدے ہیں, ان کے اندر بھی عقیدے ہیں, ان کے اندر بھی وہی اچھی باتیں ہیں, ان کے اندر بھی اچھی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اچھی باتیں جن کی تم بات کر رہے ہو, یہ اخلاقیات, یہ ہم نے ہر انسان کے دل کے اندر ڈالی ہوئی ہیں, تمہارے اندر بھی ہیں. دین کا مقصد ان باتوں کو کہنا نہیں ہے,
دین کا مقصد تو اس سے بہت بڑا ہے کہ تمام لوگ، یہ جو پوری جو انسانیت ہے یہ اللہ کے دین کے تابع ہو کر فلاح پا جائیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اللہ کی کتاب کو نافذ کرتے تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے نیچے سے بھی، یعنی کہ اتنی برکتیں ہوں۔ آج دیکھیے، آج دنیا اپنی امیر ترین سطح پر ہے، اتنی دولت دنیا میں کبھی نہیں رہی، اتنے زیادہ کنیکشن دنیا میں کبھی نہیں رہا، اتنی کنیکٹیوٹی کبھی نہیں رہی، لیکن آج بھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اصول و ضوابط انہوں نے بنا کے چلے ہیں اس کے اندر معاشرے کی فلاح کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت کی فلاح کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اور جو انسانیت کی فلاح کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس دین کے اندر، اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے سے قاصر ہیں یا اس کو ہم سمجھنے سے ہی قاصر ہیں۔ تو وہ آپ کی بات کہ یہ جو تمام مذاہب اچھا حکم دیتے ہیں، تو یہ تمام مذاہب اس حکم کو تو دینے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو انسان کے دل کے اندر ہے۔ اگر ہمیں اس کے لیے بھی دین کی ضرورت پڑے، اگر ہمیں اس کے لیے بھی قرآن پڑھنا پڑے کہ یار جھوٹ مت بولو، تو یہ عجیب سی بات ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنے سے پہلے بھی پتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ صحیح جی۔ تو لسنرز، آج کا یہ جو ٹاپک تھا ہمارا کہ مذہب ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور مطلب مذہب کے اصل جو معنی جو ہمیں سمجھنے چاہیے، اور پھر تھوڑی مطلب اپنی طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے وابستہ لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں۔ اگر مطلب آج کل آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو کہ کچھ عقائد مختلف ہوتے ہیں، بلیفز الگ ہوتے ہیں، باتیں کچھ الگ سی گمراہ کن قسم کی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس ان چیزوں کا جواب ضرور ہونا چاہیے۔ اور بیسکلی اس پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں نا بہت ساری گتھیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، تو وہ تھوڑے سے سلجھیں تاکہ پھر آپ بہتر طور پہ اللہ کو سمجھتے ہوئے، دین کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اب تک کے لیے اتنا۔